الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ حدیث پیغمبر میں اس کو اتقوا من النار قرار دیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور قیام اللیل فرمایا، ان کے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹے اور بڑے، زیادہ اور کم کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور خلوص نیت درکار ہے، اخلاص درکار ہے۔ جہاں یہ چیز پائی جائے وہاں تھوڑا عمل بھی زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رمضان گزر گیا سمجھیے، چند دن باقی ہیں، اور زندگی دراصل سیکھنے کا نام ہے۔ زندگی سیکھنے سے بنتی ہے۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں کچھ سیکھے نہیں اور یوں ہی زندگی گزار دے تو یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی بیکار چلی گئی۔ اگر انسان سیکھنا شروع کرے تو سیکھنے کے لیے بہت چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے روزے ہیں۔ ہم نے اس رمضان کے روزے رکھ کر سوچنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے،
ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، کیا سیکھا ہے ہم نے اس سے، کیا سبق ملا ہے ہمیں اس سے۔ مجھے آج کچھ تھوڑی تکلیف زیادہ ہے، اس لیے 2 دنوں سے مجھے بخار رہا ہے اور یہ کھانسی نزلہ زکام وغیرہ کی وجہ سے مجھے گفتگو کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ بس جیسا کچھ ہو جائے، بس اس کو غنیمت جاننا۔ رمضان المبارک سے ہم نے کیا سیکھا؟ رمضان المبارک کے چند اسباق ہیں جنہیں سمجھنا بھی چاہیے اور اختیار بھی کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا سبق نظام اسلامی کی پابندی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی بالکل پہلی ہی آیت کے پہلے جملے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کی پابندیاں پوری کرو، عہد کی پابندیاں پوری کرو۔ دوسرے لفظوں میں، یہ آسان لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں نا اپنے ماننے والوں پر، انہیں پورا کرو۔ پورا کرنے کا جو سبق ہمیں رمضان نے سکھایا وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں پوری طرح، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، پوری طرح اسلامی قانون کو فالو کرتے رہے ہیں۔ اسلام نے روزے کے جو ضابطے مقرر کیے، ہم نے اس کی پوری پابندی کی۔ کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، کام کرنے کے اوقات بدل گئے، آرام کرنے کے اوقات بدل گئے، گفتگو کے سٹائل بدل گئے، سوچنے کے انداز بدل گئے۔ رمضان کو اگر سمجھا ہے تو سوچنے کے انداز بدل گئے، گفتگو کے انداز بدل گئے، بالکل روٹین کے برخلاف سحری کے وقت اٹھنا، طبیعت کے برخلاف کھانا کھانا، اور پھر سارا دن ان پابندیوں کو اختیار کرنا جو اسلام نے روزے کے دوران لگائی ہوئی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، ان کو بھی روک دیا گیا، وہ بھی چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور پھر مغرب کے وقت غروب آفتاب تک اس کی پابندی کی، اور یہ پورا سلسلہ 1 مہینہ جاری رہے۔ اس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ضابطوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملا ہے کہ پوری زندگی میں مسلمان کو اسلامی ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر جنت کا شوق ہے نا، جنت چاہیے، تو جو اسلام نے ضابطے مقرر کیے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کی پابندی لازم ہے۔ حلال حرام کے جو ضابطے مقرر کیے ہیں، جائز ناجائز کے جو ضابطے مقرر کیے، ان کی پابندی لازمی ہے۔ ہماری زندگی کسی جنگل کی زندگی نہیں ہے، ایک معاشرے کی زندگی ہے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے معاشرے میں جہاں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، والدین بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، بھائی چارہ بھی ہے، محلے داری بھی ہے، دوست و احباب بھی ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہیں، قریب کے رشتہ دار بھی ہیں، ساتھ ساتھ چلنے والے، بیٹھنے والے ہم نشین بھی ہیں، پھر دیگر قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر ان سارے تعلقات کے اندر قرآن و سنت کی روح سے جو ضابطے ہیں
ان کی پابندی کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں بے شمار دیگر چیزیں ہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق آ جاتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق ہیں، پرندوں کے حقوق ہیں، نباتات کے حقوق ہیں، یہ ہماری استعمال کی چیزیں ہیں ساری۔ ان میں اگر ہم تجاوز کریں گے، اپنے حقوق سے تجاوز کریں گے، تو گویا اسلامی ضابطوں سے تجاوز کریں گے۔ تو اس طرح ان سب حقوق کو، سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر زندگی گزارنا اور سمجھ کے زندگی گزارنا، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جس طرح رمضان کے روزے میں ہم پابندی کرتے ہیں نا کہ ہمیں چاہے کتنی تکلیف ہو، کتنی بھوک اور پیاس ہو، کتنی بھی شدت ہو، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ضابطہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ضابطہ ہے۔ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم مانیں گے اور اطاعت کریں گے، اسی کے تحت ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اسی کے تحت ہم نے یہ شہادت دی ہے۔ اب ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، ہمیں آزاد چھوڑا گیا تھا، کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مجبور کیا ہے کسی نے کہ یہ آ کر کے مسلمان بن جاؤ، ہم اپنی آزادی سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں ان ساری چیزوں کی پابندی کرنی لازم ہے۔ روزے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے قانون کے پابند ہیں، اس کے ضابطے کے پابند ہیں، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اسلامی نظام حیات کی جو ضابطے ہیں اس کو پوری زندگی ان پر عمل کرنا ہے، ان کی پابندی کرنا ہے۔ اگر یہ سبق ہم سیکھ جائیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، بولنا چالنا، ہم نشین، پوری زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہتیں بدل جائیں گی، ہماری سوچ بدل جائے گی، ہمارے ہم نشین بدل جائیں گے بھائی، اگر ہم اس کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ ہم ان لوگوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے جو اس کی پابندی کرنے میں نہ ہوں گے۔ جو قرآن میں ہے نا کہ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ یہی بات ہے کہ اگر ہم اس ضابطے کی پابندی کریں گے تو ظاہر ہے ہم ایسے اپنے جیسے پھر تلاش کریں گے لوگ، تو اس طرح زندگی بدل جاتی ہے۔ کہ یہ بہت ضروری اور پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سبق روزے نے ہمیں یہ دیا ہے کہ وقت کی پابندی کرنا۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی انسان کو حاصل ہے دنیا میں تو وہ صرف وقت ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو نہ رکتا ہے، نہ واپس لایا جا سکتا ہے، نہ سٹور کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص وقت کا ساتھ نہ دے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ وقت کا ضیاع کرنے والا صریحاً نقصان میں ہے۔ قرآن میں صاف بتا دیا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ زمانے کی شہادت یہ ہے، زمانے کی گواہی یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ہر وقت گزرنے والا لمحہ، حال جو ہوتا ہے نا، حال ایک سیکنڈ کے بعد وہ ماضی بن جاتا ہے، ایک سیکنڈ کے بعد ماضی بن، اور جب ماضی بن گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا، ہاتھ سے نکل گیا پھر قابو میں نہیں آئے۔ اس لیے فرمایا جس نے وقت ضائع کیا اس نے خسارہ اختیار کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 پوائنٹ ضروری ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے وہ بچیں گے، خسارہ وقت کے خسارے سے وہ بچیں گے
جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، حق کہنے کی، حق ادا کرنے کی وصیت کی، اور صبر کی وصیت کی۔ حق کہنے، حق سننے کے لیے جب کوئی شخص میدان عمل میں آئے تو اسے بہت ساری چیزیں مقابلے میں نقصان دینے والی مل جائیں گی، بہت سارے لوگ ملیں گے جو اس کے مد مقابل آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کرنا ہوگا، اور صبر بھی روزے نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو وقت کی پابندی بہت لازم ہے۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں جو ہمارے حال کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، ہمارے حال کے ساتھ۔ اس وقت مسجد میں آپ گنتی کے لوگ ہیں، ٹھیک 20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے مسجد میں تیسری صف بھی پوری ہو گئی ہوگی۔ مسجد میں جو لوگ پہلے آ گئے، جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ خسارے میں چلے گئے، انہیں نہیں پتہ پہلے کیا ہو گیا ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے وقت کی پابندی لازم ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ ساریوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، بھاگو، تیزی سے آؤ، اللہ کا کلام سنو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنو۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی کتاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا میں اور کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ وقت کی قیمت نہ جاننا، وقت کی قدر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم جو کام وقت پہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں، سمجھایا گیا ہے کہ وقت سے فائدہ اٹھاؤ، وقت کو ضائع نہ کرو۔ روزہ بہرحال وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود وقت کا پابند نہیں بنا، پابندی وقت کا اس نے عمل نہیں کیا، تو اس نے روزہ نہیں رکھا، نہ اس نے روزے سے کچھ سمجھا ہے، نہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ روزہ بھوکے اور پیسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ دراصل سیکھنے کا نام ہے، روزہ تعلیم کا نام ہے۔ اس لیے جس طرح ضابطے کی پابندی سکھائی روزے نے، اس طرح وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ کوئی شخص اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے صبح سحری کے وقت، کیا روزہ ہو جائے گا اس کا؟ وقت نکل گیا نا، 5-10 منٹ نکل گئے کھانا کھانے سے، کیا روزہ رکھ لے گا؟ اگر 5 منٹ وہ روزہ افطار پہلے کر لے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ یعنی وقت کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہے پھر کہ وقت کیا چیز ہے۔ روزہ کی افطاری کا وقت ہونے سے 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے اگر روزہ افطار کر لیں آپ تو روزہ آپ کا ہو گیا۔ 10 منٹ بعد آپ کھانا کھا لیں روزہ ہو گیا۔ دن کے وقت آپ کھانا کھائیں، 8 بجے کھانا کھائیں اور رات 8 بجے افطار کر دیں، چلیں جتنا ٹائم آپ روزے کا وقت دے رہے ہیں اتنا کر لیں، تو کیا روزہ ہو گیا؟ کیوں؟ بھئی ضابطے کی پابندی نہیں کی، وقت کی پابندی نہیں کی۔ ضابطے اور وقت کی پابندی روزہ سکھاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس پابندی کو نہیں جانا، اس نے نہیں سمجھا اور اس کی زندگی ادل ٹپ رہی اسی طرح، تو روزے نہیں رکھے اس نے، وہ بھوکا پیاسا رہا ہے۔ سمجھو، سمجھ کر جو کام کرنا ہے دنیا میں سمجھ کر کرو۔ اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو بے شک نہ کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر تم عمرہ کرنے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ حج کرنے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہو بھائی؟ اس کو سمجھ لو پہلے، یہ کس تربیت کا نام ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ پھر یہ روزہ جو ہے نا صبر کا سبق دیتا ہے، صبر و ثبات اور سماحت کا سبق دیتا ہے۔
استقلال پیدا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں تو تھوڑی بہت کمزوری آ جاتی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ روزہ، صوم کا لفظ جو استعمال ہوا عربی زبان میں، جس کا ترجمہ ہم روزہ کرتے ہیں، صوم کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں جب گھوڑے کو مقابلے میں لانا ہو، گھوڑے کو مقابلے میں دوڑانا ہو، نیزہ بازی کرنی ہو، جنگوں میں اتارنا ہو، تو اس کو باندھ دیتے ہیں، پچھاڑی لگا دیتے ہیں، اور پھر خاص مقدار میں خوراک دیتے ہیں، پانی بھی خاص مقدار میں دیتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں، روزہ رکھاتے ہیں اس کو، صبح سے شام تک کچھ کھانے پینے کو نہیں دیتے تاکہ وہ سماٹ ہو جائے اور بھاگنے میں اسے دشواری نہ ہو، اس کے اندر پھرتی پیدا ہو جائے۔ اگر روزہ رکھ کے آدمی سست ہو جائے اور افطاری کے وقت پلیٹیں صاف کرتا چلا جائے تو روزہ نہیں رکھا اسے نہیں پتہ روزہ میں کیوں رکھا ہے۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے، پھرتی پیدا کرنے کا نام ہے۔ آدمی کو استقلال پیدا کرنے کے لیے، اس کو دلیر بنانے اور بہادر بنانے کے لیے روزہ مقرر کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سن 2 ہجری میں پہلا رمضان جب آیا تھا روزے فرض ہو گئے تھے، شعبان میں روزے فرض ہوئے تھے، اور 17 رمضان المبارک تھی جب جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں 313 عام مشہور روایت کے مطابق، یا 319 یا 321 کی روایتیں ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ روزے دار تھے، روزے رکھ کر جنگ میں شریک تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف روزے فرض کیے ہیں، دوسری طرف جنگ برپا ہو گئی دشمن کے مقابلے میں۔ ایمان اور اسلام کا پتہ اس وقت چلتا ہے نا جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں سامنے، کہ کیا سمجھا اسلام کو۔ اسلام کسی مذہب کا نام تو نہیں ہے، اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام ایک نظام حیات کا نام ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ تو اس لیے روزے کا سبق یہ ہے کہ وہ صبر سکھاتا ہے۔ صبر کے بھی ایک معنی ہے، لفظ صبر جو ہے نا عربی زبان کا، قرآن مجید میں آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی مصیبت آئے، اے ایمان والو استعانت طلب کرو۔ مدد کا لفظ نہیں میں استعمال کر رہا، وہ اس سے ذرا سننا بات۔ مدد اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کے بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں۔ استعانت وہاں ہوتی ہے جہاں اسباب نہ ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں اسباب کام نہ کریں وہاں استعانت ہوتی ہے، اللہ کی استعانت، وہاں استعانت کا سوال ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو کہا گیا ہے استعانت کی بات کی گئی ہے، مدد کی نہیں۔ اس کا ترجمہ جو مدد کرتے ہیں اس لیے کہ استعانت کے ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں ہے اردو میں کہ ہم اس کا ترجمہ کر سکیں۔ استعانت اس وقت ہوتی ہے جب بالکل فلاح ہو جاتے ہیں تو آپ کے اسباب ختم ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مریض لا علاج ہے، اب استعانت کا دور شروع ہو جائے گا، سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں۔ اب اللہ سے مانگیں گے یا اللہ تو ہمیں نصرت اپنی عطا فرما، مریض کو ٹھیک کر دے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ استعانت فرمایا اے ایمان والو نماز، صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو۔ صبر کا مطلب بنیادی ہوتا ہے ڈٹ جانا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ روزہ ثابت قدم رہنا سکھاتا ہے۔ جو شخص مشکل کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے وہ اسلامی نقطہ نظر سے کسی کام کا نہیں ہے، بات سمجھ لو، اسلامی نقطہ نظر سے کسی کام کا نہیں۔ مثال کے طور پر خواہشات، سب سے زیادہ ہمیں جس دشمن سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ سب سے زیادہ
جس مخالف قوت سے ہمارا واسطہ ہے وہ ہمارے اندر ہے، اور اتنی زورہ بھر ہے، اتنی طاقتور ہے کہ اکثر ہم اس کا مقابلہ کرنے سے شکست کھا جاتے ہیں۔ اس لیے روزے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے روزہ ہمیں وہ سبق دے رہا ہے کہ نہیں؟ خواہشات ہے نا، پینے کی بھی خواہش ہے، کھانے کی بھی خواہش ہے، اور وہ ساری ممنوعات جو ہیں جن سے منع کر دیا گیا روزے کی طرح وہ بھی سامنے موجود ہیں، پر خواہش کا مقابلہ ہو رہا ہے نا۔ یہ سبق جو دیا روزے نے یہ زندگی بھر کے لیے ہے بھائی، یہ استقلال زندگی بھر کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے ختم ہوئے اور ہماری خواہشات جو ہے نا بھرا ہو گئیں اور غالب آ گئیں۔ جس نے ایسا کیا سمجھ لیجئے روزہ نہیں رکھا، اس نے سیکھا کچھ نہیں۔ پھر یہ جو روزہ ہے اس کا بہت بڑا سبق تقویٰ و طہارت اور احسان ہے۔ احسان یہ بچنے کی تربیت دیتا ہے، روزہ بچنے کی تربیت دیتا ہے، تقوی کی۔ تقویٰ لعلکم تتقون اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ تقوی کے معنی ہوتا ہے بچ کے رہنا ان سب چیزوں سے جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، وہ مادی وجود رکھنے والی چیزیں ہوں یا اخلاقی، جس طرح جتنی حرام چیزیں ہیں مادی چیزیں ہیں نا، وہ کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، وجود رکھنے والی چیزیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو وجود تو نہیں رکھتی، معنوی وجود ہوتا ہے ان کا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، گالی بکنا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اخلاقیات میں کے دائرے میں جو آتی ہیں ان سے بچنا۔ سب سے بڑا سبق روزے نے ہمیں یہ دیا کہ بچنا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار سے کوئی آدمی لڑے تو اسے جوابی کارروائی کرنے کی بجائے اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ اپنی زبان پر قابو پا لے، اپنے ہاتھ پر قابو پائے، اپنی قوت کو کنٹرول کر لے، لڑنا نہیں۔ سبق دیا گیا نا، کتنا مشکل ہے یہ کہ اگر ایک آدمی آپ کو گالی دے اور آپ گالی سن کر کے ٹس سے مس نہ ہوں تو کیا خیال ہے؟ روزے نے کیا سبق دیا ہے؟ اگر یہ وتیرہ زندگی بن جائے آدمی کا تو وہ ان سب بری چیزوں سے بچے گا یا نہیں بچے گا؟ اس لیے بچنے کا سبق دیتا ہے، روزہ سبق دیتا ہے بچنے کا۔ اور پھر روزہ طہارت کا سبق دیتا ہے، کیونکہ پلیدی کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ پلیدی کی حالت میں روزہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پلیدی کی حالت کو دور کرتا ہے روزہ۔ اس لیے یہ بھی ہمیں سبق سکھایا گیا کہ ہمیں ہر وقت طہارت سے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے طہارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت آپ وضو سادھ رہیں، وضو کر کے رہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بس آپ کو پلیدی سے بچنا ہے، پلید نہ ہو آدمی۔ ہم وضو کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے کرتے ہیں، اس کی عبادت کی عظمت کے لیے کرتے ہیں، ورنہ ہم پلید نہیں ہوتے۔ سمجھ لو یہ بات، پاک صاف ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، یعنی پاکی پر پاکی حاصل کرتے ہیں، یوں سمجھ لو۔ تو یہ طہارت بھی سکھاتا ہے۔ پھر یہ احسان سکھاتا ہے، احسان۔ احسان بہت بڑا سبق ہے روزے کا۔ ایک حدیث میں ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، اس نے بہت سارے سوالات کیے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی بندگی ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو کأنک یرا، گویا کأنک یرا، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کرو، آپ کے اس جواب پر غور کرو
فرمایا تو بندگی ایسے کر، یعنی اس طرح اس کے سامنے بندہ بن جا کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ کیا خدا نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اصل میں آپ کو تجربہ نہیں ہوا، آتا ہے ویسے۔ جب روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے کی حالت میں جب سب سے زیادہ منہ لینے والی چیز سامنے آ جائے، منہ لینے والی چیز، میں منہ کا لفظ استعمال، منہ لینے والی چیز سامنے آئے تو کون سی وہ قوت ہے جو روک دیتی ہے؟ بتاؤ۔ وہ اللہ ہے، وہ سامنے نظر ہوتا ہے کہ اب وہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر اتنا کمزور ایمان ہے نا، نہیں دیکھ سکتے تم اللہ کو، تو یہ یقین پیدا کر لو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام احسان۔ مقام احسان پر کھڑا کر دیتا ہے روزہ بندے کو۔ یہی سبق ہے اس کا کہ وہ زندگی بھر یہ سیکھ جائے کہ اس نے مقام احسان پہ کھڑا ہو جانا ہے، اس نے ساری زندگی بات سیکھنی ہے اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لانا ہے۔ رمضان گزر جائے گا اور آندھے رمضان آئے گا۔ جب کسی آدمی نے رمضان گزار کے یہ سبق سیکھ لیے اور آئندہ رمضان آ گیا تو اس کی مثال اس کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس کی مثال حدیث میں آئی ہے کہ مومن کی طرح ہے۔ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، جس پر خزاں نہیں آتی، بہار ہے، ہمیشہ بہار رہتی ہے، سدا بہار ہے، ایور گرین ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ تقویٰ بھی اس کا سبق ہے، طہارت بھی اس کا سبق ہے اور احسان بھی اس کا سبق ہے۔ اور پھر یہ سب سے بڑا سبق جو ہے کہ روزہ بندے کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 186 میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب آپ سے، اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ کتنا ہے اندازہ؟ کوئی کتنا قریب ہے؟ حبل الورید قریب ہے، شارک سے بھی قریب ہے۔ کوئی چیز دنیا کی، خود انسان کی اپنی جان بھی اس کی اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ اس کے قریب ہے، اپنے علم سے، اپنی بصیرت سے، اپنی قدرت سے، ذات سے نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ بڑا نقطہ ہے، ذات سے نہیں، صفات سے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یار ہم دعائیں کرتے ہیں پھر ہمیں وہ پوری نہیں ہوتی نظر آتی۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں قریب ہوں اور جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر نقص کس میں ہے؟ ہمارے اندر ہے کہ ہم نے دراصل اس پورے سسٹم کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو اس کے کالم میں نہیں ڈھالا۔ اگر ہم اس کے کالم میں ڈھل جاتے تو ہماری زندگی میں انقلاب آتا، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جاتی۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر تم بھی تو میری بات مانو۔ اصل میں فرق یہ ہے کہ وہ قریب ہے، ہم اس کی بات نہیں مان رہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہم خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ قریب ہے، وہ دائی کے قریب ہے، دعا کرنے والے کے قریب ہے، جواب دینے کو تیار ہے، قبولیت کے لیے تیار ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات بھی تو مانو۔ کون کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا ہے نا، نہ میرا نہ آپ کا، میں تو صرف دہرانے والا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، میری بات تو مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے مانو تو صحیح، میری ہستی کو تسلیم تو کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو لاؤ۔ یار کمال کی یہ بات نہیں، لعلہم یرشدون، ہو سکتا ہے سیدھی راہ لگ جاؤ۔ اگر یہ دو باتیں کر لو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، سیدھی راہ لگ جاؤ گے، رشد و ہدایت کی راہ لگ جاؤ گے۔ یہ سبق ہے حضرات گرامی قدر۔ 8واں سبق یہ ہے
آخری سبق یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کرپشن نہیں کرنی. کرپشن پیسے لینے، چوری کرنی، رشوت لینے کا نام نہیں ہے. ہر وہ کام جو برا ہے جس میں دوسرے کا حق مارا جائے وہ کرپشن ہے، کرپشن کے ذیل میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے تمام فوائد اور اسباق اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.